الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وأشرف الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات. سال گزشتہ بھی تزکیہ نفس کے عنوان سے مجالس کے سلسلے میں قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت، اس کا ایک خاص پس منظر بیان کرتے ہوئے بطور سرنامہ کلام کی گئی تھی، اور آج بھی یہ خیال کر کے کہ اب سلسلہ مجالس آخری منزلوں میں داخل ہو گیا، تو ایک بار قرآن کی ان دو آیتوں کی مدد سے یہ تو واضح کر دیا جائے کہ آخر تزکیہ نفس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ ابھی 7 دن اس حوالے سے بات ہوئی کہ تزکیہ نفس کرو۔ اللہ کے رسول کے دنیا میں بھیجے جانے کا ایک اہم ترین مقصد قرآن نے تزکیہ نفس بتایا، اور اس کے علاوہ کس انداز سے یہ تزکیہ ہوتا۔ اچھا، ابھی یہ والی بات تو نامکمل ہے، لیکن ایک مرتبہ رک کر یہ واضح کر دیا جائے کہ آخر فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ سورہ والشمس یعنی سورہ شمس ایک مختصر سی آیت میں تزکیہ نفس کے فائدے کو بیان کر رہا، اور پھر 30ویں پارے کے 30ویں سورے میں اسی مختصر سی آیت کو اور زیادہ واضح انداز پہ بیان کیا گیا۔ لیکن جس آیت کو آج سرنامہ بنایا سورہ شمس کی، اس کی 2 خصوصیتیں ذہن میں رکھ کے ترجمہ سنیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی خصوصیت، ایک اسلامی نقطۂ نگاہ سے جس دن مومن بے انتہا خوشی محسوس کر رہا، یعنی رمضان کی ساری 1 مہینے کی عبادتیں مکمل کر کے بیٹھا، جس میں دنوں کو روزے ہیں، راتوں کو نمازیں ہیں، شبہائے قدر کی عبادتیں ہیں، جمعۃ الوداع کے اعمال ہیں۔ اب یہ سارا کورس جو رمضان کے حوالے سے اس لیے کرایا جاتا کہ اس 1 مہینے میں اتنی طاقت روحانی تقوی اور پاکیزگی کی حاصل کرو کہ بعد کا سارا سال 11 مہینے اس دنیا میں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو کہ کبھی شیطان فلاں گناہ کی جانب لے جائے، کبھی شیطان فلاں نافرمانی پروردگار کی جانب لے جائے، کبھی شیطان فلاں حکم خدا اور حکم شریعت توڑنے کی طرف لے جائے۔ مومن بظاہر کمزور ہے، 1 مہینے اسے اتنی طاقت دے دی گئی کہ 11 مہینے کام آ جائے، لیکن رمضان ختم ہوا، خوشی کا دن آیا، اور ایسا دن کہ بہرحال اپنے تقدس
اور اپنی پاکیزگی اور اپنی روحانیت کی وجہ سے اتنا اہم ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کعبے کی قسم کھاتے ہیں، کبھی قرآن کی قسم کھاتے ہیں، کبھی امام معصوم کے نام کی قسم کھاتے ہیں، کبھی بارگاہ الہی واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں، کبھی کیا واسطہ اور وسیلہ تو ہمیشہ دیتے ہیں آل محمد کا، لیکن کبھی کہتے ہیں کہ خداوندہ اس سرزمین مکہ کا واسطہ جو آدمی مکے میں ہو، پروردگارہ اس قرآن کا واسطہ جو اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کے بیٹھا ہو، اللہم بحق ھذا القرآن، شب قدر کی دعا بھی۔ اسی طرح سے خدا نے کہا کہ روز عید کی فقط خوشی والی اہمیت کا خیال نہ کرنا، پاکیزہ دن، مقدس دن۔ اللہم، یہ نماز عید کی ایک دعا جو آپ قنوت میں پڑھتے ہیں، اللہم بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اے خدا میں تیری بارگاہ میں اپنی ایک حاجت پیش کر رہا ہوں، مگر تجھے واسطہ دیتا ہوں اس دن کا جسے تو نے سارے مسلمانوں کے لیے عید بنایا۔ اتنا اہم دن، ایسا مقدس دن کہ قرآن اور کعبے اور سرزمین حرم کے واسطے دیے جاتے ہیں۔ نماز میں کہا کہ روز عید کا واسطہ دو، لیکن اسی عید کے دن خدا کو یہ معلوم ہے کہ مومن خوشی کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جائے گا، چنانچہ نماز عید پڑھتے ہوئے 7 مسلسل قسم کھا کر یہ اعلان کیا گیا۔ سورہ شمس اسی نماز عید میں پڑھا جاتا۔ میں نے کہا کہ آیت کے ترجمے سے پہلے 2 باتیں، یہ آیت سورہ شمس کی ہے جو اس عید کے دن کی نماز کا حصہ، سال میں آپ کسی اور دن اور کسی نماز میں اس سورے کی تلاوت نہیں کرتے، اتنی اہم نماز میں یہ سورہ شامل۔ کون سی اہم نماز؟ کہ ایک ایسے دن کی نماز ہے جب بہت زیادہ امکانات کہ مومن رمضان کے سارے سبق کو اس طرح بھول جائے، جیسے جب تک اسکول میں استاد سامنے رہتا بچے بڑے باادب، باتمیز، ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوتے، اور ادھر چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے، جس طرح سے وہ سارا ادب، وہ سارے قاعدے، وہ ساری تمیز بدتمیزی میں بدل جاتی۔ رمضان جس دن ختم ہوگا اور چھٹی کی گھنٹی بجائی جائے گی، رمضان کے بعد وہ چھٹی کی گھنٹی کا نام ہے عید کا چاند، جس کے بارے ہی میں کبھی یہ طے ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، لیکن عید کا دن اسی بدتمیزی کے ساتھ گزارا جاتا جو یہ پیغام دے رہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے سارے رمضان کو ضائع کر دیا۔ قرآن، اسلام، شریعت، اسی وجہ سے سورہ شمس پہلے پڑھواتی، اور اس سورہ شمس کی خاصیت یہ کہ خدا نے قرآن میں کئی جگہ قسم کھائی، لیکن یہ ایک ایسا سورہ کہ 1 2 3 4 5 6 7 مسلسل قسم کھانے کے بعد پھر خدا اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسم، لفظ واو، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، والنہار، دن کی قسم، ما جلاہا، جس چیز کو وہ واضح کرتا، اور رات کی قسم، ما یخشاہا، جسے وہ چھپا لیتی، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اس نفس کی قسم جو تمہیں دیا گیا۔ اب آدمی بات شروع کرنے سے پہلے کہے سنو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجمع متوجہ ہوا، اس نے بات نہیں بتائی،
کہا اور میں دوسری قسم کھا کے کہتا ہوں، کان اور کھڑے ہوئے، بات نہیں بتائی، اور کہا میں تیسری قسم کھا کے کہتا ہوں۔ آدمی ذرا گھبرا گیا، یہ ہو کیا رہا، اور اس نے ابھی بھی بات نہیں بتائی، کہا اور میں چوتھی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب ایک پریشانی ہونے لگی کہ کیا ایسی بات کہی جا رہی، اور ساتویں قسم کھائی، ابھی تک پیغام نہیں دیا۔ شاید ہی کوئی ایسا بدقسمت ہو یا بدبخت ہو کہ جو اس کے بعد بھی پیغام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ قرآن تو وہ ہے کہ اگر بغیر قسم کے بھی ایک آیت آ جائے تو آدمی سارے کام چھوڑ کے ادھر متوجہ ہو جائے، اور یہاں قسم اور پھر قسم اور پھر قسم اور پھر قسم، اور پیغام کیا نکلا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صرف ایک بات سنو، فلاح، کامیابی، نجات، خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اسے پاک بنا گئے۔ وقد خاب من دساہا۔ ایک بات تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ایک لفظ آیا قد خوابا، اور انتہا سے زیادہ بدقسمت و بدبخت رہا من دساہا، جو اپنے نفس کو بچا نہ سکا گندگیوں اور آلودگیوں سے، جس کے نفس کے اندر نجاست، آلودگی، پلیدی اور گندگی آ گئی۔ اچھا، اب ایک بات میں نے کہا تفصیل نہیں ہے کہ اشارہ کافی ہے۔ ایام اعظم کئی مرتبہ آپ کو یہ موقع ملا ہے، اور ابھی 40 کے قریب آ رہا، مزید ملے گا، کہ جب سارا سال ہم امام مظلوم کی زیارت وارثہ پڑھ کے انہیں سلام کرتے ہیں، مگر ایام اعظم کچھ خاص زیارتیں الگ سے ہیں۔ زیارت عاشورہ، زیارت 40، ان زیارتوں کو اب جو آپ سنیے گا تو یہ لفظ قد خوابا زیارتوں میں آتا، اور پھر زیارت جامعہ۔ کیا لفظ ہے یہ؟ خوابہ کے معنی ناکام ہونا، بدقسمت ہونا، اپنے آپ کو ایسی منزل پستی پہ گرا دینا کہ نجات کا امکان نہ ہو۔ زیارتوں میں یہ لفظ آیا، یا گروہ ائمہ، قد خوابا، انتہائی بدقسمت ہے جس نے آپ سے منہ موڑا، اور قرآن نے وہی لفظ قد خوابا اس مومن کے لیے استعمال کیا کہ جو اپنے نفس کو پاک نہ کر پایا۔ نگاہ پروردگار میں اہل بیت اطہار کے دامن کو چھوڑ دینے والا جتنا بدقسمت بنا، اتنا ہی بدقسمت وہ بن رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کی طہارت کا خیال نہ رکھا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ابھی 7 قسم کھا کے قرآن نے ایک فارمولہ دیا، فلاح، نجات، کامیابی نفس کا تزکیہ کرنے والے کو، ناکامی، بدقسمتی اور زیارتوں کا جملہ اہل بیت سے دوری اس کا مقدر بنی جس نے اپنے نفس کو گندا کیا۔ اب قرآن نے اسے اور واضح کیا، کامیابی کیا، ناکامی کیا۔ اب وہ آیت آ گئی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پہلی آیت میں خالی یہ کہا کامیاب اور ناکام، سمجھدار کے لیے یہی اشارہ بہت کافی، مگر نا سمجھ کو اور زیادہ واضح کر کے بتایا جا رہا کہ سنو، من طغیٰ، جس نے پروردگار سے بغاوت اختیار کی۔ کیا بغاوت اختیار کی؟ تلوار لے کے نکل آیا میدان میں۔ کیا بغاوت اختیار کی؟ اولیاء خدا کے ساتھ جنگ کرنے لگا۔ کیا بغاوت اختیار کی؟ قرآن سے ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ گیا نا، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے خدا سے طغیان کیا، بغاوت اختیار کی۔ لیکن اگر قرآن اور واضح نہ کرتا تو آپ کہتے کہ اس آیت میں مراد ہے ابو جہل، جو تلوار لے کر رسالت کے خلاف بدر کے میدان میں آیا۔ آپ کہتے کہ اس میں بغاوت سے مراد ہے وہ دشمنان اہل بیت جو کبھی جمل، کبھی صفین، کبھی نہروان میں مولا کے سامنے آئے۔ آپ کہتے اس سے مراد فقط وہ لوگ ہیں، فقط جو میدان کربلا میں آئے۔ قرآن نے کہا نہیں، وہ تو ہیں،
اس میں کیا شک ہے، لیکن ہم میں اور آپ میں سے بھی کچھ اس میں آ گئے. کیسے؟ قرآن نے آگے واضح کیا، کہا جس نے خدا سے بغاوت کی وآثر الحیات دنیا وآثر الحیات دنیا، اور ہر جگہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. آخرت اور دنیا دو چیزیں، ہر جگہ اس نے سوچا دنیا بنا لو، آخرت کے بارے میں خیال ہی نہ کیا. ویسے تو میدان کربلا میں آنے والوں میں 90% اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے آئے تھے، مگر 10% جنہیں پتا تھا کہ عظمت اہل بیت کیا ہے وہ آنے کو تیار نہیں تھے جب تک کہ ان کے گھروں درہم و دینار کی بوریاں نہ بھجوائی گئی. عمر سعد کا واقعہ ہر ایک کو پتا، کیا مسئلہ ہوا؟ دولت دنیا. لیکن قرآن نے ایک فارمولہ دے دیا کہ جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی. اب میں ایک ایک لفظ کی تشریح اس لیے نہیں کر رہا، ایک بہت اہم روایت مجھے پڑھنا اور وہ کم از کم آدھا گھنٹہ لے گی. صرف آپ کی توجہ رہے تو میری بات بغیر تشریح کے واضح ہوگی. قرآن ایک فارمولہ دے رہا کہ ابو جہل اور ابو لہب کا بھی مسئلہ کیا تھا، ایک یہی مسئلہ تھا. دنیاوی عیش و آرام جو اسلام کہتا ہے چھوڑنا پڑیں گے. قرآن کہہ رہا ہے جس نے خدا سے بغاوت کی اور باغی کی پہچان بتا رہا کہ جب اس کے سامنے جنت کے نغمات اور دنیا کے گلوکار کی موسیقی میں مقابلہ ہوتا، آثر الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کو لیتا، آخرت کی باتیں چھوڑ دیتا. یہ جملہ خالی میرا نہیں، امام نے ایک سوال کرنے والے کو اس طرح سمجھایا. یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، کہا مولا بہت دل چاہتا کہ میں بھی سونے کی انگوٹھی پہن کے گھوموں. اگر عورت کے سوال کرتی تو اسے اجازت دی جاتی حجاب کا مسئلہ بتا کر، مگر سوال مرد کر رہا. بے شک آج آل محمد کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں بھی بسا اوقات سونے کی انگوٹھی نظر آ جاتی اور اکثر اوقات گلے میں سونے کی چین نظر آ جاتی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ خود امام کیا فرما رہے ہیں. راوی نے جا کے سوال کیا، مولا دل چاہتا ہے کہ میں بھی سونے کی انگوٹھی پہنوں. اب کئی طریقے ہوتے ہیں جواب دینے کے. کسی سے اتنا کہہ دیا جاتا یہ حرام، اس کے لیے یہی کافی، بس حکم خدا ہے، وہ آگے زبان نہیں کھولتا. کوئی ایسا کہ اسے کوئی نقصان بتایا جاتا کہ بھئی فلاں چیز کا یہ نقصان، جیسے جاپان والوں کی کوئی ریسرچ کہ خون کی بہت ساری بیماریوں کا ایک سبب مرد کا سونا پہننا بھی ہے. مثلا کسی کو کوئی انداز، کسی کو کوئی انداز. اس کو دیکھ کے امام نے کہا ایک بات بتا دو، دنیا میں سونے کی انگوٹھی پہن کر جنت میں محروم رہنا چاہتا یا جنت میں سونا پہننے کی خاطر دنیا میں قربانی دینا چاہتا؟ گھبرا کے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا اللہ جنت میں میری امت کے مردوں کے لیے سونا حلال کر رہا، شرط یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو سونے سے بچانا. لیکن جو لوگ مجلس میں سو رہے ہوں گے وہ لفظ سونا بار بار سنیں گے تو ان کے ذہن اس سونے پہ جائیں گے کہ ہمارے سونے کی بات ہو رہی. نہیں، یہ وہ جو گولڈ زر سونا جو ہاتھوں میں یا گلے میں پہنا جاتا. باقی جو آپ سو رہے ہیں تو سوتے رہیے، لیکن خلاصہ یہ کہ امام نے طریقہ یہ اختیار کیا اس راوی کے ساتھ. کیا طریقہ؟ کہ ایک آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی. بعض ایسی چیزیں ہیں جو یہاں اس لیے حرام کی گئی تاکہ وہاں پہ حلال کی جائے. قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. گانے کے حوالے سے آج مجھے بات نہیں کرنا، اس لیے کہ بہرحال سمجھدار کے لیے جتنا بیان اب تک ہو گیا وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا. گناہ اتنا پھیلا ہوا کہ مجبوراً میں اتنی تفصیل میں چلا گیا. یعنی کل کی تقریباً پوری مجلس اور 3-4 دن سے اشارے آ رہے تھے، اب بیان میں نہیں جانا. لیکن یہ بھی روایتوں میں یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ گانا روح کی غذا. جو گانا روح کی غذا ہے وہ جنت میں ہے اور حلال ہے. شرابن طہورا کا لفظ ہمارے یہاں رائج ہو گیا، گرچہ اس سے مطلب وہ شراب نہیں، لیکن بہرحال مثالیں یہ دی جا رہی
کہ اگر کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی خاتون یہ کہے کہ اتنی ساری چیزیں اسلام نے حرام کر دی کہ اپنے آپ پہ قابو پانا مشکل، تو قرآن جواب یہ دے رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنی خالص اور حلال شکل میں جنت میں ملنے جا رہی ہیں. لیکن ایک تمہارا امتحان کہ یہاں 50 سال کے لیے یہ چیزیں لے کر جنت میں 50 لاکھ سال کے لیے اس سے محروم رہنا قبول ہے، یا وہاں کے 50 لاکھ سال کے لیے یہاں 50-60 سال ایک امتحان دینا، یہ تمہاری مرضی. اور یہاں پر وہ شہزادی والی روایت بھی ذہن میں رکھیے گا. انگوٹھی، نگینہ مانگا، جنت کے محل میں خرابی آ گئی، بہت مشہور روایت، میں عام حالت میں پڑھ بھی دیتا، لیکن آج چونکہ اس کے بعد کی روایت بہت اہم، اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور اس مجمع کے سامنے یہ ہر سال تقریباً 70 دن تو مسلسل مجالس سنتا، اور سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا. تو وہ اشارہ دیکھیں کتنی مناسب وہ روایت تھی اس وقت کے موضوع کے لیے. انگوٹھی کا نگینہ مانگا اور جنت کے محل میں خرابی آ گئی. وہی چیز قرآن نے اس طرح کہی، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے خدا سے بغاوت اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کیا بغاوت کی؟ تلوار لے کے نہیں نکلا، لشکر جراح لے کے خانہ کعبہ کو ڈھانے نہیں گیا، قرآن کریم کو نو کے نیزہ پہ بلند نہیں کیا. اس کی بغاوت کیا قرآن نے بتائی؟ آثر الحیات الدنیا، ہر جگہ دنیا کی زندگی سوچتا رہا، آخرت کو قربان کرتا رہا. وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ماوا، مٹھائی کی دکان والے کسی ماوا واوا کی بات نہیں ہو رہی ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ عربی کا لفظ، جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ. یہ اس لفظ کی تشریح، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا وہ ناکام رہا. تو کیا ناکامی؟ 100 200 500 روپے کا نقصان نہیں. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ پہلا لفظ جس نے نفس کو پاک کیا اس نے نجات پائی. کیا نجات پائی؟ وَأَمَّا مَن خَافَ مقام رب، اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کر گیا کہ ایک دن آئے گا کہ ساری زندگی کا کچا چھٹا نامہ اعمال اس طرح کھولا جائے گا کہ براہ راست میں اپنے پروردگار کے سامنے ہوں گا. خافا، جو ڈر گیا، مقام رب ہی، یہ یاد کر کے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا. مگر کیسا ڈرا؟ آپ مومن کی طرح سے نہیں کہ ڈر بہت ہوتا ہے لیکن کتنی دیر، جتنی دیر صفِ ازا سے زمین تک جانے میں لگتی. نہیں، کہا ڈرا، اور ڈر کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو نہیں کہا، اپنے نفس کو روک دیا عن الہوا، خواہشات کی پیروی سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سنو اب جنت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ. پہلے قرآن نے اجمال، اختصار، شارٹ میں بات کی. نفس پاک کرو کامیاب، نفس کو گندا کر دو ناکام. پھر واضح کیا کامیابی اور ناکامی کیا، ایک کا ماوا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ جہیم یعنی جہنم، اور ایک کے لیے جنت. ایک تو یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے فارمولہ بنا، کیوں نفس کا تزکیہ کرے. جیسے ایک برادر محترم جا رہے ہیں، کپڑے نجس ہو گئے، پاک کرنے دوڑے. ہم نے کہا کیوں پاک کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ نماز پڑھنا. وجہ ہوتی ہے نا ہر کام کی. تو اسی طرح کسی نے پوچھا کیوں تزکیہ نفس؟ قرآن نے پہلی وجہ یہ بتائی کہ جنت اور جہنم کی تقسیم اس بات پہ ہو رہی کہ کس نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے اور کس نے اپنے آپ کو گندا کر لیا. ایک بات، مگر کیا یہی بات مکمل ہے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے، مگر ایک اور پیغام مل رہا کہ اگر نفس کو پاک کیا اور نفس کو گندا کیا تو اس کا ایک دوسرا بھی پہلو سنو، اور اس کا تعلق اسی دنیا سے. یہ تو آخرت کی بات ہوئی تھی نا، اب اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے. تو دو باتیں یاد رکھیے گا کہ یہ ساری زحمت کون اٹھائے. مجھے معلوم آج کے دور میں
گانا چھوڑنا آسان بات نہیں، آج کے دور میں نماز ادا کرنا جو کل کا موضوع تھا آسان بات نہیں، مگر یہ زحمت کیوں اٹھائے؟ پہلی چیز قرآن نے آخرت کے حوالے سے بتائی، اور دوسری چیز معصوم نے اس دنیا کے اندر اپنے بیٹے کے ظہور کے حوالے سے بتائی۔ دو فائدے آ رہے ہیں نفس پاک کرنے کے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ دو نقصان آ رہے ہیں نفس کو گندا کرنے کے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ آخرت کا نقصان، آخرت کا فائدہ آپ نے آیتوں سے سنا، اور دنیا کا فائدہ اور نقصان ایک دلچسپ، اہم اور ذرا طولانی روایت کی مدد سے سنی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں ایسی روایت شروع کروں کہ آدھا گھنٹہ مسلسل یہ بیان جاری رہے گا روزانہ کی طرح، ایک ہی مرتبہ یہ گزارش کہ اب مومنین باہر بیٹھنے کے مرحلے میں آ چکے ہیں، آپ حضرات جتنا آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیے تاکہ پھر بیان کا سلسلہ کٹنے نہ پائے۔ اہم ترین مسجدوں میں سے ایک، اور اس میں ایک شخص پریشانی کے عالم میں داخل ہوا، یہ روایت شروع ہو گئی۔ اہم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے، اور اس مسجد میں پریشانی کے عالم میں ایک آدمی داخل ہوا۔ مسجد بھی بڑی ہے اور آنے والا آدمی بھی بہت ہے، اور اتنا احترام ہے اس آدمی کا کہ اگرچہ ساری مسجد کھچا کچ بھری کیونکہ اذان ہونے والی، مگر سب نے اسے راستہ دیا یہ خیال کر کے کہ ایسے آدمی کو پہلی صف میں جگہ ملنا چاہیے، مگر وہ پہلی صف میں پہنچ کے بھی نہ رکا، آگے بڑھا اور امام جماعت کے مصلی پہ پہنچا جہاں پہلے سے کوئی موجود تھا، اور ہاتھ جوڑ کے کہتا یا امیر المومنین وقت نماز بہت قریب، لیکن مسئلہ ایسا کہ آپ کے علاوہ میں کسی سے دریافت نہیں کر سکتا ہوں۔ اب تینوں باتوں کے لیے ایک ایک جملہ۔ یہ کون سی مسجد کی کہانی، روایت، حدیث؟ یہ بات ہو رہی ہے مسجد کوفہ کی۔ یہ اہم ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد، مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ، اس کے فضائل میرے ذہن میں آ گئے، لیکن وقت نہیں ہے ورنہ بات اپنی موضوع سے ہٹ جائے گی۔ پر اتنا یاد رکھیے کہ 4 ایسی جگہیں جہاں مسافر اگر جائے تو کہا جاتا ہے سفر میں بھی نماز پوری پڑھ سکتے ہو: مکہ، مدینہ، کربلا، مسجد کوفہ۔ یہ خصوصیت مسجد کوفہ کو یہ حاصل کہا جاتا کہ چونکہ اب یہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ وقت موضوع سب بدلے گا، لیکن کہا یہ جاتا کہ ہر جگہ مسافر مسافر۔ 4 جگہ ایسی کہ دنیا کے کسی علاقے کا باشندہ ہو وہ یہ سمجھے کہ یہ تو میرا اپنا گھر اور میرا اپنا وطن ہے۔ ایک خانہ کعبہ، ایک روضہ رسول، ایک کربلا میں امام مظلوم کا روضہ، اور ایک کوفے میں میرے مولا کی مسجد۔ یہ ہماری مسجد، ہم کہیں سفر وفر پہ نہیں گئے ہیں، گویا اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، اپنے وطن پہنچ گئے۔ اعتکاف، 3 دن مسجد میں بیٹھنا۔ بعض مراجع مثل مرحوم امام خمینی بنا پر احتیاط واجب فرماتے تھے کہ ہر مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، ہر شہر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، صرف 4 مسجدوں میں ہو سکتا: خانہ کعبہ کی مسجد الحرام، مدینے کی مسجد النبوی، بصرے کی مسجد اور کوفے کی مسجد۔ مسجد کوفہ ایک خصوصیت رکھتی ہے فضائل کے اعتبار سے بھی اور بعض ایکسیپشنل شرعی احکام کے اعتبار سے بھی۔ بات ہے مسجد کوفہ کی۔ نماز پڑھانے والے کا نام بتانے کی ضرورت نہیں، جب بھی کائنات کی تاریخ میں لفظ امیر المومنین آئے گا اس سے مراد فقط ایک ذات اور ایک ہستی ہوتی ہے۔ چنانچہ راوی نے جا کے ہاتھ جوڑ یا امیر المومنین، ہم سمجھ گئے کہ تذکرہ کس کا ہو رہا، یعنی حلال مشکلات، مشکل کشا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
یا راوی کون؟ راوی بھی بڑا اہم شخص جابر ابن عبداللہ انصاری. ان کے بارے میں یہ 3 مختصر جملے کافی. نمبر 1، حدیث قصہ جیسی اہم ترین حدیث جسے پروردگار عالم بیان کر رہا، یا سکان سماواتی، اس کے راوی جابر، شہزادی سے ہم تک یہ حدیث جابر نے پہنچائی. نمبر 2، جابر وہ شخصیت ہے جن کے ذریعے رسول نے 5ویں امام کو اپنا خصوصی سلام بھجوایا تھا. اور تیسری اور سب سے اہم بات آج کل کے حوالے سے، یہ 2 مجلسیں برسوں رات سے عشرہ زینبیہ یعنی چیلم کا عشرہ شروع ہوگا. سب سے پہلا زائر قبر حسینی یہی جابر ابن عبداللہ، سب سے پہلے زائر، پہلی مرتبہ قبر امام پہ یہ پہنچے. اور بعض روایتیں کہتی کہ حتیٰ جب سجاد اپنا لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے تو وہ بھی بعد میں آئے تھے، جابر وہاں پہلے پہنچ چکے تھے. بس ورنہ تو جابر کے حالات 15 منٹ نکل جائیں گے. اب کیوں پہنچے؟ ہاتھ جوڑ کہا مولا ابھی جو نماز شب کا افضل ترین وقت مانا جاتا اذان صبح سے 5 منٹ پہلے، مولا ابھی میری آنکھ لگی اور میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. یہ عام آدمی کا خواب نہیں، یہ پیغمبر اور امام علی سے لے کر 5ویں امام تک کے صحابی، کیونکہ جابر نے 5ویں امام تک کا زمانہ پایا، یہ اس آدمی کی بات ہو رہی جس نے 6 معصومین سے تو بنفس نفیس ملاقات کی اور 7ویں معصومہ سے حجاب کے عالم میں حدیث کتابی سنی. تو 7 معصومین جابر ان سب سے رابطے میں رہے. ان کا خواب اور ہمارے خواب میں زمین و آسمان کا فرق. چنانچہ جابر نے کہا میں نے خواب دیکھا، ساری مسجد متوجہ ہو گئی. جابر نے کیا خواب دیکھا؟ اور مولا کے آخری جملے نے، آخری نہیں، جابر کی بات مکمل ہونے کے بعد مولا نے آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا تو اب تو جن کی توجہ نہیں بھی تھی وہ سب بھی ادھر آ گئے، کیونکہ مولا نے کہا جابر تم نے خواب نہیں دیکھا، آخری زمانے کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور میرے بیٹے کے آنے سے پہلے یہی دنیا کی حالت ہوگی جو تم نے دیکھی ہے. اور جب یہ حالت ہو جائے تو ہمارے ماننے والے اس طرح سے تیار ہو کے بیٹھ جائیں کہ اگر صبح اپنے گھر سے نکلیں جائیں ضرور دنیا کے کام کرنا، مگر یہ سوچ کے جائیں کہ شاید شام کو گھر آنا موقع نہ ملے گا اور 3 ہی دن میں مجھے پہنچ جانا ہے مکہ. اور اگر شام کو گھر آ جائیں تو اب یہ خیال نہ کریں کہ اگلی صبح تک آرام کرنا، ہو سکتا ہے راتوں رات اپنے گھر سے مکہ پہنچ جائے. یعنی ظہور اتنا قریب آ جائے گا کہ صبح کے وقت شام کا بھروسہ نہیں اور رات کے وقت اگلی صبح کا بھروسہ نہیں. سارا مجمع جسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹینٹو ہو گیا، سب کی توجہ اب جابر کی طرف ہو گئی. ابھی تک تو جابر کا خواب تھا ایک ذاتی مسئلہ، پھر بھی لوگوں کے کان اس لیے لگ گئے تھے کہ جابر نے بات کو آہستہ یا چھپا کے نہیں کیا. مولا کے جملے نے تو سارے مجمع کی توجہ کھینچ لی. یہ آخری زمانہ ہے، آخری زمانہ. کیا ہے آخری زمانہ؟ میرا موضوع امام کے حالات نہیں، وہ تو میرا آپ حضرات سے وعدہ کہ بشرط حیات جب آئندہ خدمت کا موقع ملے گا موضوع وہ بنے گا. لیکن تزکیہ نفس کے حوالے سے ایک آج کی روایت اور ایک پرسوں رات کی روایت، آخری مجلس زندہ رہا تو یہ 2 ظہور امام کے حوالے سے 2 روایتیں پڑھ رہا ہوں. دونوں کا تعلق میرے اصل موضوع سے. اور کل کی مجلس جیسا آپ نے ابھی اعلان سنا، شہزادی سکینہ کی شہادت کی مجلس، تابوت کے برآمد ہونے کی مجلس ہے. تو کل کا موضوع تزکیہ نفس کے حوالے سے چند آخری باتیں سیرت سکینہ کی روشنی. یہ آئندہ آج کی مجلس ملا کے آخری مجلس تک کا میں نے موضوع دے دیا. تو اب یہ حدیث یہ نہ سمجھیے کہ موضوع سے ادھر ادھر چلا گیا. تزکیہ نفس کے حوالے سے کیا پیغام دیتی ہے سنی. جابر نے کہا مولا میں نے خواب دیکھا. اچھا عموماً آدمی خواب دیکھتا
تو ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، ایک واقعہ ہوتا. جابر کے خواب میں عجیب بات یہ جس کی وجہ سے جابر پریشان ہو گئے، ورنہ صاحب معرفت صحابی ایسے تو مسئلے جابر خود حل کر لیتے، مگر خواب میں خاصیت یہ کہ خواب بھی دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کھل رہی ہے پھر سو رہے پھر ایک تسلسل، مگر خواب میں کوئی تسلسل نہیں، مختلف تصویریں، مختلف مناظر، یعنی تقریباً اس طرح کا خواب ہے جیسے آج کل آدمی کے گھر میں تصویر لگانے کے البم ہوتے ہیں، ایک تصویر کہیں کی، ایک تصویر کہیں کی، ایک تصویر کہیں کی، آپس میں ربط کم ہوتا ہے. مثلا ایک تصویر لگی، آپ نے کہا یہ اس وقت کی ہے کہ جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا اور گلی ڈنڈا کھیلتا تھا. اگلی تصویر دیکھی، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کہا یہ اس وقت کی تصویر ہے جب میں نے پہلی گاڑی خریدی. اگلی تصویر دیکھی، چہرے پہ سہرا بندھا اور انسان جو زندگی میں سب سے زیادہ بدھو نظر آتا ہے شادی کے دن، وہ تصویر سامنے آ رہی ہے. مسئلہ اب الگ الگ تصویریں، آپس میں ربط نہیں، اس لیے کہ البم میں تو یہی ہوتا. جابر کا خواب بھی اس طرح کا کہ یہ نہیں ہے کہ جا رہا ہوں اور یہ منظر دیکھا اور پھر فلاں آدمی آیا اور فلاں کام ہوا، نہیں، کٹے ہوئے مناظر. سنیے اب، ویسے تو جابر کے حالات ہر صاحب ایمان کو دلچسپی ہوتی، لیکن جب یہ کہہ دیا کہ یہ تو آخری زمانے کے حالات، اب تو یہ ہمارا مسئلہ بن گئے، کیونکہ اس میں ایک ضمنی پیغام آ گئے کہ جب یہ حالات پیش آ جائیں تو سمجھ لینا ان لوگوں کا زمانہ آخری زمانہ. پتہ نہیں ہمارے دادا کے زمانے میں یہ حالات تھے کہ نہیں، پتہ نہیں ان کے دادا کے زمانے میں تھے کہ نہیں. آپ آج سنیے کہ آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں کہ نہیں، اگر ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ ہی وہ خوش قسمت نسل ہونے جا رہے ہیں جو امام کے ظہور کا منظر دیکھے گی، اور سمجھ لیجیے کہ آپ ہی وہ بدقسمت نسل بھی بن سکتے ہیں جو امام کو دیکھ کر بھی امام کا ساتھ دینے سے انکار کر دے. دونوں ہو سکتے ہیں امکانات. اس جملے کی وضاحت شاید میں آج کر دوں اور شاید یہ آئندہ کے موضوع کے لیے. مختصر بات، جابر فرماتے ہیں مولا میں نے دیکھا کہ ایک بہترین، خوبصورت ترین، نفیس ترین، پاکیزہ ترین اور انتہائی قیمتی کپڑا آسمان سے لٹکایا گیا. پہلے زمانے میں کپڑا سونے کے برابر اہمیت رکھتا تھا. یہ میں نے ایسے ہی چلتا ہوا جملہ نہیں کہہ دیا. آج کل ٹیکسٹائل مل لگ گئے، آج کل ہر جگہ کپڑے مشینوں پہ بننے لگے. جب جولاہے ایک ایک کپڑا بناتے اور وہ بھی 1400 سال پہلے، کپڑا سونے کے برابر تھا، سونے کے. دلیل فقط ایک مسئلہ جو توضیح المسائل کے آخر میں لکھا کہ اگر ہماری غلطی سے کوئی مسلمان ایکسیڈنٹ میں مارا جائے، جان بوجھ کے نہ مارے ورنہ جان بوجھ کے تو سزا ہے پھانسی، قتل خطائی ہو جائے. ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے، گاڑی کی زد میں آ گیا ایک مسلمان، جان بوجھ کے نہیں مارا مگر غلطی بھی اپنی ہے، چنانچہ خون بہا یا تاوان دینا وہ اپنی مرضی پہ نہیں، شریعت نے فکس کیا. کیا فکس کیا؟ کہا 1000 دینار، ہر دینار 2.5 گرام سونا، 2.5 گرام سونا. یا تو سونے کے دینار دو کس کو؟ مرنے والے کے وارثوں، اور یا 200 جوڑے دو پہننے کے کپڑے. سونا 1000 اور جوڑے 200. کپڑے کو اور سونے کو اسلام نے برابر سمجھا، اس لیے کہ واقعہ ایک زمانے میں تو کپڑا سونے سے زیادہ قیمتی تھا. جابر کہتے مولا میں نے دیکھا. جب تک کہ یہ جملہ نہ بتایا جائے آپ کی سمجھ میں یہ خواب نہیں آتا، یا کم از کم پہلا منظر نہیں آتا. مولا ایک کپڑا زمین سے آسمان تک لٹک رہا اور وہاں پہ ایک اعلان کرنے والا، اعلانچی، اناؤنسر اعلان کر رہا ہے کہ جس کا دل چاہے یہ سارا کپڑا کے لے جائے، مفت تقسیم ہو رہا. اگر سونا کہیں پہ مفت تقسیم کیا جائے تو کیا حالت ہوتی؟ مفت فری ایک ایسی چیز ہوتی آدمی کو پتا بھی ہے کہ مجھے ملے، پھر بھی پتا نہیں کیوں طبیعت میں بے چینی شروع ہو جاتی. جہاں نیاز اس طرح فری تقسیم کی جاتی ہے، کس طرح چھینا جھپٹی ہوتی ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے میدان کربلا تک اتنے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا تھا جب بھوکے اور پیاسے کھائے. فری کیا نا، مفت.
لوگ دوڑ کے آ رہے، جابر اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دوڑ کے آ رہے، یہ دوڑ کے آنا سمجھ میں آ گئے، اتنی قیمتی چیز مل رہی، مگر عجیب بات یہ کہ دینے والا اعلان کر رہا ہے کہ لے جاؤ سارا کا سارا، ہر آدمی آتا بھی، یا تو بھائی آپ کہہ دیں ہمیں چاہیے ہی نہیں جا رہے آپ، جا بھی رہے ہیں مگر قینچیاں لے کر، اور ہر آدمی اپنی مرضی سے ٹکڑا کاٹ کے لے جا رہا، ایسا ٹکڑا جو کسی کام کا نہیں، یعنی وہ کپڑا بھی بدنما ہو گیا اور یہ بھی اتنا چھوٹا سا ایک ٹکڑا لے کے گیا کہ چڈی بھی نہیں بنائی جا سکتی، اور وہ لے کے جا رہا مسئلہ۔ اب میں اور کس طرح بات کروں، جابر کا یہ لفظ نہیں تھا، یہ میرا لفظ، انڈر ویئر بھی نہیں سل سکتی ہے، جابر کہہ رہے میں حیران، خواب میں حیران، کون پاگل لوگ، بس اگر نہیں چاہیے تو آتے ہی نہیں، اور اگر آ گئے اور دینے والا پورا دے رہا ہے تو پورا کیوں نہیں لے رہے ہیں، اتنا سا ٹکڑا لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی پریشان کھڑے ہیں جابر، کہہ رہے ہیں مولا میں نے دیکھا منظر بدل گیا، جیسے البم کا صفحہ پلٹ گیا، دو پنجرے مجھے بہت دور سے نظر آئے، بہت ہی خوبصورت، سونے کے بنے ہوئے، بہت ہی خوبصورت، اور اس میں سے پرندوں کی آواز آ رہی، اور آواز بھی کیا پیاری آواز، کیا میٹھی آواز، ایک بار دل کھنچ رہا، جو اسلام نے کہا نا کہ موسیقی جو روح کی غذا ہے وہ ہے قدرتی موسیقی۔ آپ کسی آبشار یا جھرنے کے قریب کھڑے اور پانی کے گرنے کی جو ایک آواز آتی ہے، روح کو سکون ملتا۔ آپ کسی باغ میں کھڑے اور نسیم صبح چل رہی، اور درختوں اور پودوں کے ہلنے کی ایک ہلکی سی سرسراہٹ، یہ ہے روح کی غذا۔ آپ کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پرندے، کوئل اور دوسرے پرندے اپنی انتہائی پیاری آواز میں نغمے گا رہے ہیں، وہ ہے یہ جو طوفان بدتمیزی کا شور مائیکل جیکسن سے لے کر پتہ نہیں کس کس نے مچا رکھا، یہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، یہ روح کا عذاب ہے، یہ روح کے کوڑے ہیں۔ خیر پھر آ گئی موسیقی، چھوڑیے دفع کریں۔ خلاصہ یہ کہ جابر کہتے ہیں پرندہ بھی، پنجرا بھی اتنا خوبصورت، پرندے کی آواز بھی اتنی دلکش، خود ہی دل کھینچنے لگا، اور میں دوڑ کے گیا کہ جس کی آواز اتنی اچھی ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ اصول ہر جگہ صحیح نہیں ہوتا، پہلا ہی اصول کوئل سے ٹوٹ جاتا، مگر دل تو چاہتا ہے نا کہ جا کے دیکھو۔ قریب گیا تو حیران ہو گیا، آواز بڑی اچھی ہے، گھر یعنی پنجرا بڑا خوبصورت ہے، لیکن اندر سے بالکل خالی ہے۔ غور سے جھانک جھانک کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا، آواز اتنی اچھی ہے، کوئی نہیں۔ جابر خالی خواب دیکھتے تو ہمارا آپ کا اس سے کیا تعلق؟ مولا کا یہ جملہ کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ تو آخری زمانے کے وہ حالات ہیں جس کے بعد میرا بیٹا یا صبح آ رہا ہے یا شام کو آ رہا۔ اب مسئلہ ہمارا بن گیا۔ جابر کہتے ہیں ابھی میں پنجرے کے قریب حیران کھڑا تھا کہ ایک مرتبہ منظر بدل گیا، کپڑے سے پنجرا اور پنجرے سے آگے بڑھ، کیا دیکھا؟ جابر کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، نہیں چراگاہ انگریزی میں جسے فارم کہتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ جانور، ابھی پرندے ابھی جانور چوپائے، مثلاً گائے بھینس وغیرہ، لیکن دو قسم کے جانور ایک ہی قسم کے ہیں، یعنی فرض کیجئے گائے، مگر گائے کے دو حصے نظر آ رہے ہیں، کچھ بہت ہی موٹی تازی صحت مند اور کچھ بہت ہی دبلی پتلی، ہڈیاں تک نظر آ رہی، کھال ہے گوشت نہیں۔ جیسے خدا پریشانی دور کرے، ہمارے ملک کے پاکستان کے ان علاقوں جہاں خشک سالی، پانی کی قلت اور قحط کی وجہ سے یہ حالت ہو رہی کہ پتہ نہیں کتنے جانور روزانہ مر رہے اور کتنے انسان موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے، تھر کا علاقہ، جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے، شمالی علاقہ جات، کبھی دل ڈر بھی جاتا کہ کیا ظہور امام کی نشانیوں میں یہ بھی نہیں لکھا تھا؟ یقیناً لکھا تھا، اور موقع ملا تو آج کی اس حدیث کے آخر میں، اور اگر یہ حدیث پوری نہ ہوئی تو کل اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ دل ڈر جاتا کہ یہ ظہور امام کی وہ نشانی کہ جس کا تعلق
ظہور امام کے سر پہ آ جانے سے ہے کہ گویا تمہارے سر پہ وہ مسئلہ آ گئے. کون سا؟ ابھی سنیے گا. لیکن روایت مولا کا فرمان اس میں آ گیا اس لیے اب یہ جابر کا واقعہ نہ رہا، اب ہم اسے روایت کہیں گے. اور روایت جابر نے 2 قسم کے جانور دیکھے. خیر یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، صحت مند جانور بھی ہوتے، کمزور بھی. تعجب کی بات یہ نظر آئی جابر. ہر منظر کا آخری جملہ یہ ہے کہ جابر کہتے میں حیران کہ یہ ہو کیا رہا. میں نے دیکھا کچھ لوگ بالٹیاں ہاتھ میں لے کر دودھ جمع کرنے اس میں آ رہے ہیں. ہاں یہ ہر گاؤں کی کہانی، دودھ لینے آ رہے ہیں. عجیب بات، صحت مند، طاقتور، ہٹی کٹی موٹی تازی، جن کے تن دودھ سے بھرے، ادھر کوئی نہیں جا رہا. اور یہ سوکھی کھال ہڈیوں پہ منڈی ہوئی، مرنے کے قریب، تھن سوکھے پڑے، ہر آنے والا وہیں جا رہا اور کوشش کر رہا کہ سوکھے تھنوں سے دودھ کے چند قطرے جمع کر. میں حیران کہ پاگل لوگ کر کیا رہے ہیں. اور ایک بار منظر بدل گئے. دیکھیے کوئی ربط نہیں، ساری الگ الگ باتیں، لیکن مولا کے جملے ان بے ربط باتوں کو ہمارے لیے اس لیے بڑا قیمتی بنا دیا کہ یا جابر یہ خواب نہیں ہے، میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے کے حالات. جابر کہتے اور میں نے دیکھا میرے سامنے ایک اور منظر آیا. چوتھا میں نے دیکھا، دوسرا منظر پنجرے تھے، چوتھا منظر تالاب، بہت دور بڑے خوبصورت تالاب نظر آ رہے ہیں. سوئمنگ پول بھی اگر ڈھنگ کا بنا ہوا ہو اور صحیح طریقے سے مینٹین کیا ہو تو دور سے بڑا خوبصورت نظر آتا. بہت ہی خوبصورت تالاب، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے، چاروں طرف بہترین فرش. چنانچہ میں قریب گیا کہ یہ تالاب ذرا قریب سے دیکھوں گے کیا، لیکن جب جھانک کے دیکھا تو نفرت و کراہیت کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ تالاب کے اندر کیچڑ، فضلہ، گوبر اور دنیا بھر کی نجاستیں پڑی. کوڑے کے ڈبے میں یہ چیزیں نظر آئیں، گٹر کی لائن میں یہ چیزیں نظر آئے تو سمجھ میں آتا ارے اگر یہ چیزیں پھینکنا تھی تو سونے اور چاندی سے بنا کر، آج کل کی زبان میں کہوں، اتنی خوبصورت نیلی ٹائلوں کی مدد سے یہ تالاب کیوں بنایا؟ اس میں گوبر تو نہیں پھینکا جاتا ہے نا، اس میں نجاستیں اور فضلے تو نہیں ڈالے جاتے. میں حیران تھا. تالاب بنانے والے کی عقل پر منظر بدل گئے. فرماتے ہیں کہ اب میں نے دیکھا 5واں منظر، 6واں منظر، 7واں منظر، اور مولا کا جواب شروع. بھائی یہ 3 آخری منظر. میں نے دیکھا 5واں منظر کہ ایک جگہ انسان نظر آ رہے ہیں، کچھ صحت مند اور کچھ بستر پہ بیماری کے عالم میں پڑے ہوئے. دستور دنیا یہ ہے کہ صحت مند بیماروں کی عیادت پر مزاج پرسی کو جاتے ہیں. عجیب منظر دیکھا کہ صحت مند ہٹے کٹے اپنی جگہ بیٹھے اور ان بیمار بیچاروں کو اپنے بستر سے اٹھ کر ان صحت مند لوگوں کے پاس جانا پڑ رہا. یہ کیا منظر؟ حیران. مولا کا ایک ہی جملہ کافی، جابر یہ کوئی خواب کا منظر یا البم کی تصویر نہیں ہے، یہ آخری زمانے میں ہمارے شیعوں کی حالت. 6واں منظر، پھر ایک بار جانور دیکھے جابر. جانور کی 2 روایتیں، 2 منظر، ایک پرندے کا 3، 2 تالاب کے حوالے سے 5، اور ایک بیمار و صحت مند 6 اور ایک کپڑا 7. یہ خلاصہ. 6واں منظر دیکھا، وہ ایک عجیب منظر، بہت بڑی چراگاہ، سبزہ ہی سبزہ، سبزہ ہی سبزہ. ایک بار کچھ جانور دیکھے جو سبزہ چر رہے ہیں. یہ تو کوئی عجیب بات نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسے جانور ہیں جن کے 2 سر، جب 2 سر ہیں تو منہ بھی 2، اور دونوں سے یہ سبزہ کھا رہے ہیں. مگر خدا معلوم ان کے کیسے پیٹ. جہنم بھی ایک بار کہہ اٹھے گی کہ اب میرا پیٹ بھر گیا، لیکن بقول مسلمانوں کے جب اللہ کا پیر اس میں جائے گا. یہ ایسے جانور ہیں ان کا پیٹ بھر ہی نہیں رہا ہے. اور منظر بدل گئے. اور اب وہ منظر آیا جو اصل میں سبب بنا تھا پوری روایت کا. تزکیہ نفس،
فائدہ کیا ہے ہمیں اپنے نفس کو اتنا پاک کرنے کا؟ جیسے اگر بہت میں احتیاط سے مثال دے رہا ہوں، اگر نماز پڑھنے والا وہ اپنے بدن اور کپڑے کو ہر وقت نجاست سے بچاتا کہ نماز کے لیے جانا، اور اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، بعض حالتوں میں چند دنوں کے لیے عورت پہ نماز ساقط، اب اسے ان دنوں میں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں کہ مسئلے، تو ہم نفس کا تزکیہ کیوں کریں؟ آخری منظر، اور یہی قیامت کا منظر ہے۔ البتہ اسے ہماری زبان میں قیامت صغریٰ کہا جاتا، یہ قیامت بھی میں نے محاورتاً بھی کہا تھا، اور حقیقتاً یہ قیامت کا منظر ہے، لیکن قیامت صغریٰ۔ کیا منظر؟ ایک آدمی کھڑا، بڑا طاقتور، اس کے سیدھے ہاتھ پہ ایک تالاب ہے، ایک تالاب الٹے ہاتھ پر۔ سیدھے ہاتھ کا تالاب سونے سے بنا، الٹے ہاتھ کا تالاب پیتل یا تانبے سے بنا، اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑی بالٹی، بالٹی بھی نہیں سمجھیے، ایک ڈرم، اور وہ مشین سے زیادہ تیزی کے ساتھ تانبے کے تالاب سے پانی نکال کے سونے کے تالاب میں ڈال رہا، اور کام بھی مشین سے زیادہ تیزی سے کر رہا۔ مگر عجیب بات، نہ ادھر والا تالاب خالی ہوتا نظر آتا ہے، نہ ادھر والا تالاب بھرتا نظر آتا۔ مولا نے کہا جابر اس کو خواب مت کہو، یہ آخری زمانے کے حالات تم نے دیکھے، اور جب یہ حالات پیش آ جائے سمجھ لینا اب میرا بیٹا آیا اور اب میرا بیٹا آیا۔ ظہور امام کے حوالے سے بھی علامتوں میں سے ایک اہم علامت، اور تزکیہ نفس کا فائدہ اور نہ کرنے کا نقصان، اس حوالے سے بھی ایک اہم پیغام۔ مولا آپ ہی بتائیے، جابر کہتے میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ مولا نے کہا سنو، اور اب ساری مسجد مولا اور جابر کے واقعے میں شریک ہو گئی۔ جو مولا نے کہا یہ آخری زمانہ ہے، تو اب لوگ سمجھ گئے کہ اس خواب کا جابر سے تعلق نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے پیغام۔ مولا نے کہا سنو جابر، کپڑا جو لٹک رہا قیمتی بھی ہے، بہترین بھی ہے، دینے والا ہر ایک کو دے بھی رہا ہے کہ لے جاؤ، ایسا بھی نہیں کہ لوگ منہ موڑ دیں، آ بھی رہے ہیں، پورا کوئی نہیں دے رہا۔ جابر، یہ آخری زمانے میں دین اسلام کی کہانی، اللہ نے اس کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت نازل کی وجود رسول و آل رسول کے بعد، وہ یہ کہ اسلام جیسا تحفہ ہمیں دیا، نہ اس سے قیمتی کوئی تحفہ آل محمد کو چھوڑ کر، نہ اس سے بہتر کوئی تحفہ، نہ اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی تحفہ، اور اعلان کر دیا کہ آؤ اسے لے کے جاؤ۔ لوگ آ بھی رہے ہیں۔ آج دنیا میں ایک پنجم مسلمان، ایک ارب کی تعداد کم نہیں، آ بھی رہے ہیں، لیکن پورا اسلام لینے کو کوئی تیار نہ ہوگا۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے اسلام کا ٹکڑا کاٹ کے لے جائے گا، جسے جو پسند آ جائے۔ عورت کو یہ مسئلہ کہ شوہر کو عورت کے حق ادا کرنے چاہیے، بہت پسند آ گیا، یہ اسلام چاہیے، اور تمہیں بھی کچھ کرنا یہ نہیں چاہیے۔ والدین کو یہ اسلام بہت پسند آ جائے کہ جی اولاد کو ہماری اطاعت کرنا اور تمہیں بھی کچھ کرنا، یہ کوئی سننے کو تیار نہ ہو۔ مثالیں اتنی ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں کہ موضوع نہ بدل جائے۔ کہ آخری زمانے میں اسلام کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ آئیں گے اسلام کے قریب، پورا اسلام کوئی نہ لے گا، اپنے آپ کو سوٹ کرنے والا جو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دے اتنا اسلام ہر ایک لے جائے گا۔ خمس کے حوالے سے تو ہم دن رات دیکھتے ہیں، جب تک کوئی آدمی غریب ہوتا ہے اس کو اسلام میں خمس سے زیادہ اہم کوئی مسئلہ نہیں لگتا، اور جب اللہ اسے صاحب حیثیت کر کے ایسی پوزیشن میں پہنچا سکتا کہ خمس تو خمس، وہ ویسے ہی ہزاروں غریبوں کی مدد کرے، تو اب سارے اعتراض آ جاتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا۔ اس لیے کہ خلیجی ممالک میں آنے والوں میں سے بہت سے اپنے وطن میں اس حالت میں تھے کہ محتاج تھے خمس، یہاں آنے کے بعد سوائے یہ آخری زمانے کے کچھ حالات خراب ہوئے، اس پوزیشن میں آ گئے کہ سینکڑوں کو خمس دے سکتے ہیں، اور اب ان کا اعتراض شروع ہو گیا کہ قرآن میں، لیکن نہیں، بات بہت لمبی ہو رہی۔ کہا اسلام جب اتنا مظلوم بن جائے کہ ہر آدمی وہ اسلام لے تو اس کو سوٹ کرے، سمجھ لینا کہ آخری زمانہ قریب آ گیا۔ کیوں کہ اب یہ مولا نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، کیوں
اسلام کی مظلومیت، اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے، اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے، اسے ہر آدمی برداشت کر سکتا ہے، محافظ اسلام اور وارث اسلام برداشت نہیں کر سکتا۔ جب کل کربلا میں یہ ہو رہا تھا حسین گھر سے نکلے، اور آخری زمانے میں یہ ہوگا وارث حسین خیبر سے نکلے گا۔ یہ اسلام کی کہانی ہے، ٹریجڈی آف اسلام، کہ آخری زمانے میں اسلام اپنے ہر آدمی کو اپنی مرضی کا چاہیے۔ اس کی ایک مثال بھی ہے، لیکن میں کل اس لیے دوں گا کہ آج میں چاہتا ہوں روایت آج پوری ہو جائے، تاکہ کسی وجہ سے اگر کوئی کل نہ آنا چاہے تو یہ ایک روایت سن کے یہ نہ کہے کہ مولانا نے دانا پھینک کر ہمیں اگلے دن دوبارہ جال میں پھنسا دیا۔ نہیں، آزاد کر رہا ہوں۔ دوسرا جملہ، کئی چیزیں اس میں وضاحت طلب ہے، وضاحت کل ہو جائے گی، فقط مولا کا جواب سن لیجیے۔ جابر، اور وہ جو تم نے خوبصورت پنجرا دور سے دیکھا، آواز بھی بڑی اچھی، اندر جا کے دیکھا تو پنجرا خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ آخری زمانے میں امانت اور وفا کی یہ حالت ہوگی کہ ہر آدمی کہے گا ایک دوسرے سے وفاداری کرو، لیکن وقت آئے گا تو بھائی بھائی سے دغا بازی کرے گا، اولاد والدین کو دھوکہ دے گی، شوہر بیوی سے خیانت کرے گا، بیوی شوہر سے خیانت کرے گی۔ ہاں، کہے گا کوئی نہیں کہ دغا بازی اچھی چیز ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بے وفائی اچھی چیز ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ خیانت اچھی چیز ہے۔ آواز بڑی اچھی ہوگی، قصیدہ جس سے پڑھوا لیجیے، امانت کا بھی قصیدہ پڑھ دے، وفا کا بھی، لیکن دور سے نظر آئے گا، قریب جا کے دیکھو گے سب خالی، سارے مومنین اس میں آ گئے سوائے چند نیک لوگوں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے صاحبان ایمان کے درمیان اس حوالے سے باتیں کتنی ہیں، قریب جا کے کردار کا جائزہ لے تو کتنی خرابی۔ اور میں ایک بات کہہ دوں، دغا بازی کی بدترین قسم یہ ہے کہ اسلام سے دغا بازی کی جائے، یعنی اسلام نے ہر مومن کو دوسرے کا بھائی بنایا، اور یہ کہہ دیا کہ جب اسلام میں آ گئے، اسلام میں آ گئے، رنگ، نسل، علاقہ، زبان، کلچر، یہ سارے تعصبات مٹ کے رہ جائیں۔ عرب کا ابو ذر، ایران کا سلمان، روم کا صہیب، حبشہ کا بلال، اس انداز سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے کہ ابو ذر کو اپنے سگے بھائی کا نام اب یاد نہ رہا، بلال حبشی کا نام یاد رہا۔ مگر خالی اتنا ہی نہیں، جو میں نے کہا نا سگے بھائی کا نام یاد رہا اور ان کا نام یاد نہ رہا، دو ایسے جملے آ گئے، ایک اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے، جس نے پیغام کو مکمل کر دیا۔ چچا، خاندان کے سربراہ، وہی زبان، وہی رنگ، وہی علاقہ، وہی نیشنلٹی، وہی پاسپورٹ، اسلام کے خلاف گئے تو تبت یدا ابی لہب کی آواز آ گئی۔ اور بظاہر عربوں میں سب سے بڑا دشمن عجم، وہاں کا کوئی شخص آیا، زبان الگ، لباس الگ، انداز الگ، کلچر الگ، غذا الگ، مگر اسلام میں شامل ہوئے اور سلمان من اہل البیت قرار پا گئے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ ان کے لیے جو صف اعضاء پر بیٹھ کر بھی سوچتے ہیں یہ مہاجر ہے، وہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پاکستانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ ایسٹ افریقہ کا ہے، ارے کہیں کا بھی ہو، سب ہیں تو علی کے ماننے والے اور عزادار حسین۔ صف اعضاء پہ آنے کے بعد نہ زبان کا فرق رہا، نہ علاقوں کا فرق رہا، نہ دل میں کوئی تعصب رہا، ورنہ سمجھ لو کہ تم نے اسلام کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور حسین کے ساتھ، کیونکہ حسین نے اپنے لشکر ایسا ایک یونٹ بنا کے رکھ دیا کہ وہاں ہاشمی شہزادہ علی اکبر ہے اور افریقہ کے جنگلوں سے لایا جانے والا جون ہے۔ حسین اکبر کا لاشا بھی اٹھانے آتے ہیں اور غلام حبشی جون کا لاشا بھی اٹھانے آتے ہیں۔ یہ کربلا کا پیغام، چونکہ میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں ہر اعتبار سے، آپس میں بھی بھائی فلاں کا کام کر دینا اس لیے کہ اپنے علاقے کا، اور فلاں کیا ضرورت ہے اس کے علاقے کے لوگ ہیں کر دیں، کرے نہ کرے ہم سے کیا تعلق۔ نہیں، ہمارا ملک، ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب صرف ایک ہے، ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں، حسینی۔ یہی ہمارا خاندان، یہی ہمارا رشتہ۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔
جتنا اہم موضوع اتنا ہی میرے پاس فی الحال وقت کم ہے، اس لیے صاحبان فہم کے لیے یہ 2 جملے بھی کافی. میں آگے بڑھتا ہوں. کہا امانت اور وفا. ہر ایک کی زبان پر اس کی تعریف تو آئے گی. دیکھیں داڑھی وہ چیز ہے کہ لوگ آج اس کی برائی کرنے لگے، حجاب وہ چیز ہے کہ لوگ اس کی برائی کرنے لگے، گانا وہ چیز ہے کہ لوگ اس کی حمایت کرنے لگے، مگر کچھ نیکیاں ایسی کہ عمل نہیں کرنے والا بھی زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط. اور امانت اور وفا. جابر آج جلدی جو باتیں رہ بھی جائیں گی انشاءاللہ وضاحت کل ہو جائے گی، آج روایت پوری کرنا. جابر اور وہ جو اس کے بعد تم نے دیکھا، مولا نے اسلام سے بات شروع کی اور اس آدمی پہ ختم کی جو تانبے کے تالاب سے سونے کا تالاب بھر رہا. پہلا جو جملہ ہے وہ سب کے لیے، اسلام کی مظلومیت. آخری جملہ بھی سب کے لیے. درمیان کے 5 واقعات الگ الگ، کوئی تاجروں کے لیے، کوئی علماء کے لیے، کوئی نوجوانوں کے لیے، کچھ پیسے والوں کے لیے. مولا نے کہا جابر اور وہ جو تم نے دیکھا تالاب بڑا اچھا بنایا گیا، دور سے دیکھو تو بڑا اثر ہوتا ہے، قریب جا کے دیکھو فضلہ، گوبر، نجاست اور گندگی. یہ آخری زمانے کے علماء کی حالت ہو جائے گی. لباس دیکھو، چہرے پہ تقوی کے آثار دیکھو، ممبر سے بات چیت سنو، محراب میں ان کا دعاؤں میں گڑ گڑانا دیکھو. تم کہو گے کہ ان سے زیادہ مقدس تو دنیا میں کوئی نہیں. لیکن قریب جا کر سینے میں جھانک کے دیکھو، یعنی کردار دیکھو، تو اندر سے نجاست، گندگی اور پلیدی بھری ہوئی. یقیناً کوئی چیز بھی 100% لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، اکثریت ہر جگہ کا اصول. یعنی آخری زمانے میں ایسے عالم آئیں کہ لباس کو دیکھو تو ان سے بڑا نظر نہ آئے، باتیں سنو تو ان سے مقدس نظر نہ آئے، عبادتوں میں ان کا گڑ گڑانا دیکھو تو ان سے زیادہ خوف خدا نظر نہ آئے، اور عام زندگی میں کردار دیکھو. جابر آخری زمانے کے ایسے علماء اور امام اپنے ماننے والوں سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر عام مسلمانوں میں دیکھیں تو وہ تو شروع سے ہی ایسے علماء تھے. قاضی شورا آخری زمانے کا نہیں ہے، پہلے زمانے کا. یہ بات ہو رہی ہے ماننے والوں. اور جابر وہ تو تم نے دیکھا کہ کمزور اور صحت مند جانور، چوتھا منظر جانور کا تھا، 5واں منظر آدمیوں کا تھا. وہ چوتھا منظر آخری زمانے کے حکمراں، پیسے والے، دولت والے، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. جتنے ٹیکس ہے بیچارے اور غریبوں ہی کی کمر پہ لا دیے جائیں گے. صحت مند جانور تھن دھوس سے بھرے، وہاں کوئی نہیں جاتا. بیچارے جن کی ہڈیاں تک نظر آ رہی ہے یہیں پہ سب آ رہے ہیں. 5واں منظر اے جابر. اور جو اس کے بعد تم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف صحت مند آدمی ہے اور بیمار آدمی. صحت مند بیماروں کے لیے نہیں جا رہے، بیماری دھر آ رہے. جابر یہ آخری زمانے کے ان پیسے والوں کی حالت جن کے مال میں غریبوں کا حق آ گیا. خمس، زکوٰۃ، فطرہ، رد مظالم، مجہول المالک. اب ان کی کیا ذمہ داری؟ یہ صحت مند. بیمار کسے کہا گیا؟ بیچارے غریب جن کے لیے روٹی چٹنی کھانا بھی مشکل ہو رہا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ پیسے والے ان کا حق لے کر ان کے دروازے پہ آئیں کہ بھائی ہمارے پاس 5000 درہم سہم سعادات کے، ہم ڈھونڈیں کہ سید پہنچ جائیں. ہوگا یہ کہ سعادات کو یعنی غریبوں کو ان کے دروازے کے چکر لگانا پڑ رہے ہیں. شرعی حدود کے اندر اپنی جگہ بات صحیح کہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے میں غریب سید ہوں میری مدد کر. اپنی جیب سے کر سکتے، سہم سعادات سے اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ سید. مگر مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ پیسے والا پھر بھی ٹھاٹ سے اپنے دفتر میں بیٹھا، جسے آنا ہے وہ میرے پاس آ کے مانگے، میں نہیں جا رہا ہوں. صحت مند کو بیمار کے پاس جانا ہے کہ بیمار کو صحت مند کے پاس آنا. باتیں تشریح طلب ہے لیکن وہی کہ روایت مکمل ہو جائے. 6واں منظر سنیے اور 7واں اور آج کا موضوع ختم. اور 6واں منظر 2 سر والے جانور، 2 منہ والے جانور. اور عجیب بات، دونوں منہ سے کھا رہے ہیں. پیٹ ہے کہ کیا ہے کہ بھرتا ہی نہیں، جہنم بھی بھر جاتی. شاید شیطان کی آنکھ، یہ جملہ ہمارا محاورہ ہے نا، یہ تمہارا پیٹ ہے کہ شیطان کی آنکھ. کہا یہ آخری زمانے کے تاجروں اور پیسہ کمانے والوں کی حالت ہوگی. حلال سے بھی کمائیں گے، حرام سے بھی کمائیں گے، ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، لیکن پیٹ پھر بھی نہیں بھرے. دیکھیے آل محمد کے ماننے والے پورا حرام پر بھی نہیں جائیں گے کہ صرف حرام سے کھائیں. اسی لیے جابر نے ایک منہ والا جانور نہیں دیکھا. اور ایسے تو بہت کم ہوں گے جو خالی حلال
اور ایسے بھی کم ہوں گے جو آل محمد کا شیعہ بن کر پورا حرام نہیں، حرام حلال مکس کر کے چلیں گے، حلال سے بھی لینا حرام سے بھی. کہا جب آخری زمانے میں لوگوں کے روزگار کی یہ حالت ہو جائے کہ ایسی خواہشات بڑھ جائیں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہوس اتنی بڑھ جائے کہ پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جتنا بھی دے دو اس کے بعد بھی کہے گا حل میں مزید. اے جابر بس اب سمجھ جاؤ، یا صبح میرا بیٹا آ رہا ہے یا شام کو میرا بیٹا آ رہا. اور ساتواں اور آخری منظر یہ عام منظر. میں نے کہا تھا نا بیچ کے 5 مناظر خاص شیعان حیدر کرار کے لیے ہے اور ان کے الگ الگ طبقوں کے لیے، پیسے والے، نوکری کرنے والے، علماء. پہلا منظر پورے اسلام کی کہانی، آخری منظر اسلام بھی نہیں پوری دنیا کی کہانی. جابر وہ جو تم نے ایک آدمی کو دیکھا دائیں بائیں تالاب، یہ آدمی نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے. اور اس کے الٹے ہاتھ میں جو تالاب ہے پیتل کا یہ دنیا، سیدھے ہاتھ میں جو سونے کا تالاب ہے یہ آخرت. آخری زمانے میں اس کثرت کے ساتھ موتیں ہوں گی کہ جیسے ملک الموت مشین کی تیزی سے ڈرم بھر بھر کے یہاں سے پانی وہاں داخل کر رہا، مگر دنیا بھی اتنی بڑی ہوگی کہ لاکھوں آدمی مریں گے پھر بھی خالی نظر نہیں آئے گی، اتنی ہی بھری کی بھری. اور آخرت تو ہے ایسی کہ جتنے بھی اس میں پہنچا دو وہ پھر بھی خالی. جابر کا آخری منظر سنیے. مولا ایک آدمی کو دیکھا الٹے ہاتھ کے تالاب سے سیدھے ہاتھ کے تالاب میں پانی ڈال رہا، مگر نہ یہ خالی ہوتا نظر آ رہا نہ وہ بھرتا نظر آ رہا. مولا نے کہا جابر یہ آخری زمانے کے حالات، قتل، غارت دری، جنگیں، قحط، خشک سالی، بیماریاں، مصیبتیں، کثرت کے ساتھ موتیں ہوں گی. پہلے ملک الموت دن میں 2 مرتبہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے 2 آدمیوں کی روح قبض کرنا. اب ایک ایک علاقے میں درجنوں کے اعتبار سے، مگر پھر بھی دنیا اتنی ہی نظر آئے گی. اور آخرت، اب یہ جو جملہ ہے نا مولا کا آخری جملہ، اس کی ذرا سی ایک تشریحات سن لیجیے. مولا یہ کثرت کے ساتھ موتیں کس طرح ہوں گی؟ کہا اس طرح ہوں گی کہ میرے بیٹے کے آنے سے پہلے ہر علاقے میں 2/3 مارے جائیں گے، فقط 1/3 زندہ بچیں گے. آسان نہیں ہے یہ لفظ سننا. اگر کراچی کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ ہے، 80 لاکھ مارے گئے تو 40 لاکھ میں کوئی آدمی آپ کا کنبہ یا برادری. اگر 15 آدمی ہیں 10 مارے جائیں گے 5 بچیں گے تب امام آئیں گے. 2/3 دنیا کی تاریخ میں اتنی موتیں کبھی نہ ہو. پوچھا تھا نا ایک آدمی نے فرزند رسول یہ بتائی کہ 1/3 دنیا کب مری؟ 1/3. امام نے کہا تھا وہ آج تک نہیں ہوا. ہاں 1/4 کی موت ہو چکی، اور وہ بھی پہلے دن جب آدم تھے، حوا تھی، حابیل تھے، قابیل تھا. 4 تھے، قابیل نے حابیل کو شہید کر کے 4 کو 3 کر دیا، 1/4 دنیا مری، مگر 2/3 آج تک نہ ہوا. یہ ہوگا آخری زمانے میں. اور کیوں ہوگا؟ اسلام سے لے کر 2 منہ والے جانور تک جتنی باتیں آپ نے سنی، یہ سب وہ باتیں جو نفس کو آلودہ کرتی. وضاحت انشاءاللہ کل ہوگی. ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ اگر نفس کو پاک نہ کیا، پہلا جملہ آدھے مجمع سے جو شروع میں تھا، تو ایک فائدہ اور نقصان قرآن نے آخرت کے حوالے سے بتایا جو آپ نے شروع میں سنا. اور اگر نفس کو پاک نہ کیا تو دوسرا نقصان ظہور امام کے حوالے سے آپ نے سرسری ابھی سنا. اور وضاحت کل سنیے گا کہ امام آ جائیں گے اور پتہ چلا کہ اس سے پہلے مرنے والے 2/3 میں ہمارا نام بھی آب حیات کے قریب پہنچ کر اور محروم ہو گئے. سالوں سے صدیوں سے لوگ امام کا انتظار کر رہے ہیں اور ہماری نسل کو امام مل گئے اور پتہ چلا ہم ہی 2 دن پہلے مارے گئے. بچے کا وہی جو تزکیے کی منزل پر ہو. ساری دنیا کی تاریخ اس کثرت کے ساتھ قتل و غارت گری کبھی نہ ہو، موتیں کبھی نہ ہوں. ارے اس کی آدھی موتیں بھی کبھی نہ ہوں. ویسے عقل کہتی ہے کہ واقعاً اگر دنیا کی تاریخ دیکھ لو
آدم ہوا حابیل قابیل، صرف 4 تھے، اس لیے ایک کا مرنا 25% کی موت بن گئے، ورنہ حقیقت میں ایک ہی مرا۔ عقل کہتی ہے کہ ویسے اگر کوئی ایسا وقت ہوتا کہ جب پروردگار اس دنیا کی اکثریت کو اپنے عذاب میں لیتا تو وہی وقت تھا جب کربلا میں حسین مارا جا رہا تھا۔ صحیح مانو، جب دل بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے، ایمان بھی کہتا، خدا بندہ تیرے عذاب کا صحیح موقع وہ تھا جب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ بھی میں نے غلط کہا۔ حسین بہرحال ہاں چیزیں تھی غریب، لیکن انبیاء اور ائمہ کے یہاں شہادتیں تو ہوئی، ایسی تو نہیں لیکن ہوئی۔ واقعاً اگر عذاب خدا آتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان گر پڑتا، سورج اور چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تو شاید کربلا میں نہیں، شہر کوفہ میں حسین کی شہادت پھر بھی عذاب خدا کو اس طرح سے دعوت نہ دے جس طرح زینب کلثوم کی بے پردگی۔ بازار ہیں، دربار ہیں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اور بلوہ عام، یہ موقع تھا عذاب خدا کا۔ اگر کوئی کہہ دے تو پھر عذاب کیوں نہ آیا، تو 2 جواب تو ہر ایک کے سامنے کہ اپنی مصلحت پروردگار خود جانتا، اور جو کہ امتحان کا موقع تھا، خدا نے ان ظالموں کو ڈھیل پہ ڈھیل دی۔ لیکن میرا جملہ تیسرا ہوگا جو میں نے تیسری مجلس میں پڑھا تھا ایک اور حوالے سے، کہ عذاب پھر بھی آ جاتا، خود حسین اور زینب اگر دعا کر کے نہ روکتے، خدا بندہ تیرا دریائے غضب جوش مار رہا، مگر میں حسین تجھ سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنا عذاب نازل نہ فرما، میرے نانا کی امت کو بچا لے۔ خود زینب کھلے بالوں کے ساتھ کہہ رہی ہوگی پروردگارا مجھے پتا ہے اس وقت عذاب اپنی جگہ سے حرکت کر چکا، مگر علی کی بیٹی زینب تجھ سے درخواست کرتی ہے ابھی عذاب نازل نہ فرما، ہمیں اپنے جد کے دین کو بچانا۔ ہاں منزل بڑی مشکل ہے، آسان نہیں، دعا کر کے عذاب کو روکا لیکن آسان نہیں۔ فقط ایک جملے سے اندازہ کرے، بس مسائل آج تفصیل سے نہیں آئیں گے، ایک جملہ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں عرض کیا تھا، ابن زیاد کا حکم آ گیا ہے کہ سارے ساتھ قافلے کو روک دے، اس لیے بھی روک دے کہ ابھی زیادہ سے زیادہ مجمع علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ لے، اور اس لیے بھی روک دے کہ دربار کی سجاوٹ نامکمل، اور جب دربار سج گیا اور ابن زیاد سجا دھجا آ کے تخت پہ بیٹھا، کہا اے پسر سعد اب لے کر آ جا ان لٹی ہوئی سیدانیوں کو۔ قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا، وہ بے حیا جان بوجھ کر عین اس وقت ناشتہ منگواتا، اپنے سامنے اس طرح سے ناشتہ کر رہا کہ اسی تخت کے نیچے حسین کا کٹا ہوا سر رکھا، اور ایک سمت علی اور فاطمہ کی قیدی بیٹیاں کھڑی، اور پھر بھی اس کے دل کو ٹھنڈک نہ ہوئی، چاروں طرف دیکھ کے کہتا کاش علی کا کوئی شیعہ مجھے مل جاتا، اسے لا کے یہ منظر دکھاتا اور اس کی حالت دیکھ کے مجھے اطمینان آتا۔ کسی نے کہا ابن زیاد تو علی کے عام شیعہ کو یاد کر رہا، اور علی کا خاص الخاص شیعہ مختار تو تیری اپنی قید میں ہے۔ کہا خدا تجھے جزائے خیر دے۔ یہ جملہ سنی، کیسے اچھے آدمی کو کیسے اچھے موقع پہ یاد دلایا، جاؤ سپاہیوں مختار کو لے کے آؤ۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد ہانی ابن عروہ مارے گئے، مختار قید میں ڈالے گئے، چنانچہ مختار جب قید سے باہر آئے، انہیں کچھ پتا نہیں کہ حالات دنیا کیا، انہیں ایسا لگا آج مجھے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے دربار میں بلایا گیا، کیونکہ ہر طرف سپاہی کھڑے، دربار سجا ہوا ہے، وزیر بھی ہے، امیر بھی ہے، سفیر بھی ہے، تو مختار اس شان کے ساتھ آئے کہ یہ نہ سمجھے علی والا ڈر گیا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، سینہ تان کے سیدھا چلے، تخت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد عام حالات میں آگ بگولا ہو جاتا، آج تو مزے لے رہا، مختار
60 سال کی تمہاری عمر ہو اور تمہیں آداب و تہذیب بھی نہیں پتا، امیر کے سامنے جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ مختار نے کہا تو نے بالکل صحیح کہا، اپنے امیر کے سامنے جاؤں گا تو دیکھنا کس طرح سلام کرتا ہوں۔ ابن زیاد پھر مزہ لیتا، اچھا تو کیا میں تیرا امیر نہیں ہوں؟ کون ہے تیرا امیر؟ کہا میرا امیر مدینے والا میرا آقا حسین ابن علی۔ ابن زیاد نے کہا مگر اگر تجھے اطلاع دی جائے کہ جسے امیر کہتا ہے وہ شہر کوفے میں آ گئے ہیں اور میرے مہمان بنے ہیں؟ مختار نے کہا ناممکن، ہم نے خط بھجوا دیا تھا آقا، راستے سے پلٹ جائیے، اب وہ کوفہ نہ رہا۔ ابن زیاد نے کہا سن، تیرا آقا میرے پاس مہمان بن چکا اور میری مرضی ہے جس سے حسین کی ملاقات کراؤں اور جس سے نہ کراؤں، آقا سے ملنا ہے۔ پہلے مختار کو یقین نہیں آ رہا مگر انداز ایسا ہے کہ دل یقین بھی کر رہا، گھبرا گئے، دونوں ہاتھوں کو ہتھکڑی کے عالم میں جوڑا، اے ابن زیاد سارا کوفہ گواہ، مختار کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتا، لیکن اگر میرا آقا تیرے پاس آیا ہے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک بار مجھے آقا حسین کی زیارت کرا دے۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار زیادہ مت گھبرا، تیار ہو جا، لے تیرا آقا آ رہا ہے، زیارت کے لیے تیار ہو جا۔ اب مختار بے چین ہو کر کبھی ادھر کے دروازے دیکھے یہاں سے میرا آقا آئے گا، کبھی ادھر کے دروازے دیکھے وہاں سے میرا آقا آئے گا، اور ہوا کیا، ایک غلام کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا، تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا جس پہ کپڑا پڑا ہوا۔ مختار حیران، اے ابن زیاد میرا آقا تو کہیں سے آتا نظر نہیں آ رہا، مگر یہ تشت کیوں رکھا گیا ہے؟ کہا غور سے دیکھ، اور ایک سپاہی کو اشارہ کیا، سپاہی نے تشت پر سے کپڑا ہٹایا۔ ہائے مختار کی آنکھوں کے سامنے حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر، بے اختیار پہلے تو اسی جانب اشارہ کیا اور انگلی کا اشارہ کر کے کہہ رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور پھر جوش میں آئے، ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہتھکڑی ٹوٹی، ایک سپاہی سے تلوار چھینی، تلوار چلانا چاہتے ہیں، تلوار چلانا چاہتے ہیں۔ کانوں میں میرے مولا سجاد کی آواز آ گئی، اے مختار یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ ارے نگاہیں بلند نہ ہونے پائے، سر جھکا کے کھڑا ہو جا، تیرے پیچھے محمد کی نواسیاں، ارے میری بھوپیا زینب و کلثوم کھڑی ہے، خبردار مختار تیری نگاہ زینب کے کھلے سر پہ نہ پڑنے پا۔ خدا واللہ میرے مظلوم امام سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ